بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوست، پہلے یہ ویڈیو چیک کر لیں۔ مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. آخرکار اسرائیل کے اندر لال بچیا کی قربانی اپریل کے مہینے میں دی جائے گی، جس کے بعد مسجد الاقصی کی شہادت ہوگی۔ ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا، جو یہودی برادری کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ۔ یہ گولڈن ڈوم جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہودیوں کا خیال ہے کہ یہاں موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یعنی سینٹر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر پر پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تھی اسی پتھر پر، جس کی جگہ مینڈے کو لایا اور رکھا گیا۔ اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایت یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی ملتا ہے۔ انجیل کے اندر اسے آرم گدان کہا جاتا ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر اسے جنگ حرمد دوم کہا جاتا ہے۔ 2023 یعنی آج سے 6 ماہ قبل آپ کو اسرائیل کے بارے میں بتایا تھا کہ 2000 سال کے بعد 5 سرخ لال بچیوں کو امریکی ریاست ٹیکساس سے 5 لاکھ روپے دے کر اسرائیل لایا گیا، جہاں ان کی نگرانی انتہائی احتیاط سے کی جا رہی ہے، اور انہیں مسجد الاقصی کے بالکل سامنے پہاڑ کوہ زیتون پر مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے۔ اور اس قربانی کے فوراً بعد یہودی برادری اپنے کعبہ یعنی ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر شروع کریں گے، اور یہ معاملہ یعنی قربانی کے اندر 1 سال سے بھی کم رہ گیا ہے۔ جب اس بارے میں بات کی تو اسرائیل نے اس وقت غزہ پر حملہ نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ اکتوبر 2023 کے اندر کیا گیا تھا اور یہ ویڈیو سپتمبر میں بنائی گئی تھی۔ صرف 1 ماہ قبل لوگوں کے لیے اتنی جلدی اس ویڈیو کو سمجھنا مشکل تھا۔ آخر یہ سب کیسے ہوگا؟ اسرائیل حماس یا فلسطینی عوام اور مجاد کو کیسے روک سکے گا؟ مسلمان دنیا کے دباؤ کو کیسے برداشت کرے گا؟ لیکن دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ سب برداشت کیا ہے، اور یہ ظاہر کیا ہے کہ اس وقت مظلوم فلسطینی غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفا کے اندر پناہ لے رہے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں 18 لاکھ لوگوں کے لیے فضائی حملے بھی کر رہا ہے۔ چنانچہ 1.5 ملین لوگ ہوائی اڈے کی طرح تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح رہنے پر مجبور ہیں، اس لیے وہاں کوئی بنیادی انسانی ضروریات، خوراک اور یہاں تک کہ طبی سہولت بھی نہیں ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے کہ جس طرح وہ غزہ پر حملے میں اسرائیل کی مدد کر رہا تھا، وہ الرفا پر حملہ کرنے میں ان کی ذرا مدد نہیں کریں گے، کیونکہ اب فلسطینیوں کے لیے کہیں اور جانے کا کوئی راستہ نہیں، وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ ایک طرف مصر اپنی سرحد نہیں کھول رہا ہے، دوسری طرف سمندر ہے، جبکہ آگے اسرائیلی فوج ان کے گرد گھیرا ڈال رہی ہے۔ اس لیے اس بار الرفا پہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ۔ لیکن اسرائیل نے بجا طور پر کہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے امریکہ اس حملے میں اس کی مدد کرے یا نہ کرے، یہ اب بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا اور اسے فلسطینی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ جائیں۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تیسرے ہیکل کی تیاری کے لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران میں اسے غزہ سے کسی طرح بھی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا وہ ہمیشہ کے لیے فلسطینیوں کا کارڈ صاف کرنا چاہتا۔ دوسری طرف اس نے مسلم امت کے فائدے بھی دیکھے ہیں کہ اگر ان جیسے بے شرم حکمران ہوں تو اس پر اتنا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں اور بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ خود سعودی عرب یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے اسرائیلی بحری جہازوں کے لیے سوئس کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد بھی تیل سڑک کے ذریعے اردن کے راستے اسرائیلی فوج کو پہنچا رہا ہے، اور یہی وہ تیل ہے جو غزہ کے اندر بمباری میں اسرائیلی جہاز یا ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بحرین، قطر، یمن، لبنان نے فلسطین کی کافی حد تک مالی مدد کی تو ہے، لیکن سعودی عرب، UAE اور مصر جیسے ملک بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ پوری مسلم دنیا کو ایک طرف چھوڑ دو،
اگر صرف ارب ممالک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک قوت بن جائیں اور اس کا بائیکاٹ کریں تو اس کا وجود ایک دن تک قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ عجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تب ہی تباہ ہو گئے تھے جب سلطنت عثمانیہ نے ان سے سلطنت چھین لی تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ اس حکم سے منہ موڑ دیں گے جو آپ کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی اگر آپ قرآن کریم پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو ہٹا دیا جائے گا اور آپ کی جگہ کسی دوسری جماعت کو لے آئیں گے جو اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ بنی اسرائیل کی جماعت عربوں کے سامنے بنی تھی، یہ محبوب امت تھی، اور جب اللہ کے پیغام سے اس نے منہ موڑ دیا تو خلافت عربوں کے حوالے کر دی گئی، اور جب عربوں نے بھی قرآن یعنی اللہ کے پیغام سے بالکل اسی طرح منہ موڑ دیا تو دنیا کی خلافت ان سے چھین لی گئی اور سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس سرخ گائے کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی کو عالمی کتابوں میں عذاب کی آخری علامت قرار دیا گیا ہے۔ آخری مسیحا جس کا یہودی برادری 2000 سال سے انتظار کر رہی ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس برادری نے رومی شہنشاہ کے حکم پر سازش کر کے مصلوب کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا، اور اس بار تیسری عالمی جنگ کے بعد اپنے بادشاہ کے طور پر سامنے آنے والا مسیحا دراصل جھوٹا مسیح دجال ہوگا، جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس بار وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے طور پر دنیا میں واپس آئیں گے اور اس سے فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جو کسی اور کے اختیار میں نہیں ہوگا۔ وہ اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد میں آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے جب امام مہدی علیہ السلام کی فوج کو دجال کی فوج کسی جگہ گھیر لے گی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا ان کی جنگ کے اندر جو سیاہ جھنڈوں کا گروپ شامل کیا جائے گا وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کے مشرق سے آئیں گے، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا روح کوئی نہیں بدل سکے گا، کوئی بھی انہیں نہیں روک سکے گا۔ وہ عالیہ یروشلم کے اندر جا کر اسرائیل کے پاس جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گی اور فوج میں شامل ہو کر وہ امام مہدی علیہ السلام کی خلافت قائم کریں گی۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام ضرور قائم ہو چکا ہوگا، تبھی وہ فوج امام مہدی علیہ السلام کی حمایت کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہاں تک کہ اگر تم کو اپنے آپ کو اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹنا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج میں شامل ہو جانا، کیونکہ یہ جنتی لشکر ہوگا۔ حال ہی میں افغانستان میں اسلامی خلافت کا نظام پاکستان کے اندر آمریت کے خاتمے کے اشارے دے رہا ہے۔ کیا یہ سب کسی وجہ کے بغیر ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں، لیکن یہ تمام حالات بالکل ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ایک ایسی فوج بنائے گی جو خراسان سے اٹھی ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر اور مسجد اقصی کے مقام کو آزاد کرائے گی، جہاں اس وقت تیسری بار ہیکل سلیمانی بنی ہوگی۔ لیکن تیسری عالمی جنگ ہوگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بہت خون ریز ہوگی، کہ اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں صرف ایک ہی باقی رہے گا، لیکن اس خون کی جنگ کے بعد یا مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ مومنین یا مسلمانوں کو فتح کر دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافق شکست کھانے کے بعد بھاگ جائیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرگد کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کی جگہ آج وہ اسرائیل یا یروشلم میں پورا باغ لگا چکے ہیں۔ تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر حکومت کریں گے اور صرف ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور اس کے بعد قیامت کے دن کا آغاز ہو جائے گا۔ اب ہم خود اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم قیامت کے اہتمام کے کتنے قریب ہیں۔ یہ تفشیش کی بات نہیں ہے بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں ان مشکلات کو اپنی آنکھوں سے ختم ہوتے دیکھا ہے۔ ہمارے پاس ابھی بھی یہ سوچنے کے لیے کافی وقت ہے کہ ہمیں اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قائل کریں اور اس جنگ کے بعد ہمارے لیے انسانوں کے لیے امن و سکون کا ایک طویل عرصہ آنے والا ہے۔ ہوا ہم موت چاہتے ہوں یا نہیں، ہمیں ایک نہ ایک دن مرنا ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش قسمت لوگوں کے ساتھ شامل ہوں اور جنت کے لیے معاہدہ کر لیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوں گے جن کو آپ نے خود جنت کی بشارت دی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ برائے کرم کامنٹ سیکشن میں اپنی قابل قدر رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔